اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شعبان اور جمعرات کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی خاص اور مبارک ہے۔ اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ شعبان کی تیسری جمعرات ہے، تو یہ جمعرات شب برات سے پہلے والی جمعرات ہے۔ اس وجہ سے اس کی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس جمعرات آپ نے کثرت سے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے جمعرات کے دن نماز عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگے۔ میری وہ تمام بہنیں اور بھائی بھی دعا مانگے جو اولاد کی حاجت رکھتے ہیں، جن لوگوں کی اولاد نہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ اس کے علاوہ آپ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ سے جس جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ اس جمعرات اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے، دولت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، نیک اعمال کرنے کی نیت سے بھی آپ اس رات اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ کی ذات آپ کی تمام تر دلی مرادوں کو پورا فرمائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے اور اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کے خاص اعمال اور وظائف شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کی سب سے پہلی آیت کا مطلب انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کو تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب اعلیٰ بھی عطا کیا، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بھی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ اس آیت سے ہمیں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا اعطیناکا، کہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول،
یا اتین النبی، تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کس عبادت اور رضایت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا اللہ تعالیٰ کی عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا ہے اور عبادت کا ذکر بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا تو آپ جسے چاہیں جو عطا کر سکتے ہیں۔ سیدنا مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب فرماتا ہے، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کی دوسری آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بلائیاں عطا کی ہیں، وہ آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ کو کوثر عطا کر کے عزت اور شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی کہ نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی، آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بڑھ جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا اور قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت عطا کی اور اس کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر کفار مکہ پر رد کیا گیا کہ وہ آپ کو اولاد نرینہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے ابتر کہتے تھے، تو ان کا یہ کام چند روزہ ہے، پھر کوئی بھی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، اور آپ کو تو کوثر عطا کی گئی ہے، اور ان کی نسل صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ بھی محشر میں محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی اور ان کا اعزاز اور اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورت الکوثر کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف سورت الکوثر کے 4 بڑے فائدے اور 4 بڑے اعمال شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے جمعرات کے دن، چاہے وہ جمعرات شعبان کی ہو یا پھر رمضان کی، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے 7 دانے چاول لینے ہیں اور ان پر آپ نے یہ 4 بڑے عمل اور وظیفے کرنے ہیں، اور جس کی ضرورت ہوگی اسی عمل کو اور اسی وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، پہلا وظیفہ، پہلا عمل خاص طور پر دولت کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ نے 7 دانے چاول کے لینے ہیں اور چاول کے دانے ثابت ہوں، اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہر ایک دانے پر 7 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک دانے پر آپ نے 7 مرتبہ سورت الکوثر پڑھی اور اسے ایک سائڈ پر رکھ دیا، پھر دوسرے دانے پر آپ نے سورت الکوثر پڑھی، اسے بھی سائڈ پر رکھ دیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 7 دانے چاولوں پر 7 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ مولا
میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے مال و دولت میں اضافہ فرما، اور ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں برکت ہو، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے ہی دیے ہوئے مال میں سے تیری راہ میں خرچ کر سکیں۔ یہ تھا پہلا عمل، پہلا وظیفہ خاص طور پر رزق کے لیے۔ اب دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ خاص طور پر اولاد کے لیے ہے۔ جو میری بہن یا بھائی اولاد کی وجہ سے بہت ہی مایوس ہیں، وہ لوگ بھی شعبان کی جمعرات اور رمضان کی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ 7 دانے چاولوں پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہی عمل، یہی وظیفہ کرے، اور اس کے بعد ان 7 دانے چاولوں کو اپنے سرخانے کے نیچے رکھ کر ہمیشہ سویا کرے۔ انشاءاللہ اگلی شب برات آنے تک اللہ رب العزت کی ذات آپ کی اولاد کی حاجت کو پورا فرما دے گی۔ تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ خاص طور پر اپنے دشمن سے نجات پانے کے لیے ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہے، تو اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان 7 دانے چاولوں کو اپنے گھر کی چھت پر پھینک دینے ہیں، تاکہ ان 7 دانے چاولوں کو وہ چرند اور پرند کھا سکیں، اور آپ ہر طرح کے خطرات سے، اپنے دشمن کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں، اپنے دشمن کی چالوں سے محفوظ رہ سکیں۔ چوتھا عمل، چوتھا وظیفہ خاص طور پر حاجت کے لیے ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، اس کے لیے آپ سورۃ الکوثر کا یہی عمل، یہی وظیفہ کریں، لیکن اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے بھی آپ یہی عمل، یہی وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پر جو بھی بندش ہوگی اس کا خاتمہ ہوگا۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ 13 شعبان جمعرات کے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جمعرات ہو، چاہے وہ شعبان کی تیسری جمعرات یا چوتھی جمعرات ہو، یا پھر رمضان کی جمعرات ہو، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے 4 بڑے اعمال سورۃ الکوثر کے، جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔